نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہستی جو اس دنیا میں مبعوث ہوئی لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ہر لمحہ انسانیت کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور پوری زندگی آپ کی اسی میں لگی کہ بندگان خدا اللہ رب العزت کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت انہیں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی ایسی ہے کہ جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی، اور آپ نے پوری امت کو یہ نصیحت فرمائی اور یہ درس دیا کہ آزمائشوں کے درمیان، مصیبتوں کے درمیان، پریشانیوں کے درمیان اپنے رب کو یاد رکھنا اور بڑے کاز کے لیے کام کرنے والا اولو العزم لوگوں کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب جو آپ کی کفالت کرتے تھے، شفقت سے پال رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے چچا ابو طالب جن پر کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا کے بعد آئی، کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہی وہ سال ہے کہ آپ کی چہیتی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال اسی سال ہو گیا۔ سیرت نگار اس سال کو عام الحزن لکھتے ہیں، غم کا سال لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم الطرفین تھے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی آپ یتیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دنیا میں جو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور اولاد نرینہ آدمی چاہتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اسے ملے، آپ کو ملے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت متقاضی تھی کہ ان کا انتقال ہو جائے۔ بچپن میں اولاد نرینہ آپ کے انتقال کر گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء۔ آپ کو 4 بیٹیاں ملیں، جن میں سے 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ وہ ہستی جو پورے دنیا کے لیے قدوہ اور اسوہ بنائی گئی ہے، اس کی زندگی کا منظرنامہ یہ ہے۔ خوشحالی کی زندگی، آشائش کی زندگی، لگزریس لائف، اس دنیا میں سکون و اطمینان، اس کا بندے مومن کو کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ عبادت کرتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے، ایک چادر لے کے آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی ووج آپ کے سر مبارک پر رکھ دی جاتی۔ آپ طائف میں دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کرب و بلا کی زندگی تھی، اور آپ کے زندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم لہو لہان ہوا۔ جب تک اس دنیا میں آپ رہے، آپ ہمیشہ اسی فکر میں رہے کہ بندگان خدا اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ جائیں، اس زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور اس زمین پر انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کی سیرت جو شخص پڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت ہو جائے گی۔ اور یہ بات بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے احسانات، آپ کے انعامات، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے غور کرنا چاہیے۔ رات کی تنہائیوں میں جب ہم اٹھیں تو ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، چلے جا رہے تھے۔ وہ منظر کیسا ہوگا صرف تصور کر سکتے ہیں ہم۔ وقت کا پیغمبر جس سے بہتر کوئی نہیں اس روئے زمین پر، ان کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، اللہ نفسی، سوائے میرے جان کے، اپنی جان چھوڑ کر کے دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے دیر کے لیے غور کیا اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور جملہ فرمایا، الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا ہے، اب تک تمہارے ایمان میں خلل تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بیوی کی محبت، مال کی محبت، اسباب کی محبت، جائیداد کی محبت، دنیا کی محبتیں ایسا گھر کر چکی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر رکھنا اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ایک بہت بڑا کام لگتا ہے۔ لیکن بتایا گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس پر ایمان لانا اور ایمان ہی نہیں لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں سے زیادہ مقدم رکھنا، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا تمہارے اوپر لازمی۔